ایک چھوٹے سے قصبے سہون شریف کی خاک سے اٹھنے والا لڑکا جس کے خوابوں میں نہ شہرت تھی نہ دولت، صرف کچھ الفاظ تھے، آواز تھی اور ایک تڑپ تھی کچھ بننے کی۔ وہ لڑکا مصطفیٰ تھا۔ اس کے والد سرکاری ملازم تھے، سخت مزاج مگر ایماندار۔ گھر میں دینی ماحول تھا، دادا مسجد بناتے تھے، نانا مدرسہ چلاتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ لفظوں سے کھیلتا، خود سے باتیں کرتا، آوازیں نکالتا، ڈائلاگ دہراتا جیسے کسی فلم کا ہیرو ہو۔ ریڈیو پر پہلی بار جب اس نے اپنی آواز سنی تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ 1956 تھا۔ پہلا چیک 10 روپے کا تھا، لیکن دل ایسا خوش کہ جیسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ اس لمحے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ چاہے زمانہ کچھ بھی کہے، وہ اپنی آواز کی طاقت سے دنیا کو سننے پر مجبور کرے گا۔ پھر آہستہ آہستہ ریڈیو سے سٹیج اور سٹیج سے فلم کا سفر شروع ہوا۔ ابتدا سندھی فلموں سے ہوئی، پھر اردو اور پھر پنجابی۔ لیکن اس سفر میں سب کچھ آسان نہیں تھا۔ کئی بار خود پر شک ہوا، کئی بار دل ٹوٹا، لیکن وہ رکا نہیں۔ 1979 میں ایک فلم آئی، مولا جٹ۔ اس میں اس نے ایک ولن کا کردار نبھایا، نوری نت۔ لیکن یہ کردار ایک ولن سے بڑھ کر بن گیا، وہ معاشرے کے سچ کا چہرہ بن گیا۔ اس کا ایک جملہ او نواں آیا اے سوہنیا ہر گلی ہر محفل میں گونجنے لگا۔ لوگ اسے ولن کے روپ میں دیکھتے تھے، لیکن دلوں میں وہ ایک ہیرو بن چکا تھا، ایک ایسا ہیرو جو اپنی طاقت، اپنے لہجے، اپنی آنکھوں کے کرب سے لوگوں کو ہلا دیتا تھا۔ مگر اصل دکھ تب ہوا جب اس کا سب سے قریبی ساتھی سلطان راہی ایک دن چلا گیا۔ اس کا جانا صرف ایک دوست کا جانا نہیں تھا، وہ ایک دور کا خاتمہ تھا۔ فلمی دنیا کا وہ سورج جس کی روشنی میں مصطفیٰ قریشی نے اپنی شناخت بنائی تھی، اب بجھ چکا تھا۔ قریشی صاحب نے کئی بار کہا